مثال کے طور پر لوگ اب آگے ربیع الاول آ رہا ہے، پہلے ہی اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ ربیع الاول کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بالکل کہتے ہیں کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہم جشن مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، کھیرے بانٹتے ہیں، شرینیاں بانٹتے ہیں، ہاں جی، اور جو کچھ ہوتا ہے آپ کے سامنے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال اپنی زندگی گزاری ہے، 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت ہے، 23 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنا عید میلاد نہیں منایا، نہیں منایا۔ اس کے بعد صحابہ کرام زندہ رہے، ہاں جی، 100 سال تک، 100 تقریباً 11 میں 111 ہجری میں آخری صحابی فوت ہوئے، 100 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان صحابہ میں سے کسی نے بھی یہ عید میلاد اس طرح نہیں منائی جس طرح تم منا رہے ہو، نہیں منائی۔ محدثین نے نہیں منائی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں منائی، امام مالک نے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، کسی بڑے بڑے ائمہ جن کے نام لے کر تم تقلید کرتے ہو، نہیں منائی۔ اچھا، ایک بات ہوگی، میں نے پہلے کہا بدعت وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نبی اور صحابہ نے نہیں کیا، ایک بات۔ دوسرا، آپ مجھے بتائیں کوئی رکاوٹ تھی؟ رکاوٹ بھی نہ، کوئی رکاوٹ تھی؟ صحابہ نے نہیں منائی، ان کے پاس کوئی ڈنڈے سوٹے نہیں تھے، کوئی چراغاں نہیں کر سکتے تھے، کوئی جھنڈیاں نہیں بنا سکتے تھے، وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے اللہ کے نبی پر تیار تھے، تو کیا وہ چراغاں نہ کر سکتے؟ وہ خوشیاں نہ منا سکتے؟ وہ اللہ کے نبی کے پیدا ہونے کی جو ہے وہ جشن نہ منا سکتے؟ کوئی رکاوٹ تھی؟ کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ کوئی رکاوٹ نہ ہونے کے باوجود صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا۔ اور تیسرا، سبب بھی موجود تھا۔ کس وجہ سے میلاد منائی جاتی ہے؟ کس وجہ سے منائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ تو پیدا کب ہوئے ہیں؟ پہلے پیدا ہوئے، تو سبب موجود تھا۔ اس سبب کے موجود ہونے کے باوجود نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین نے، کسی نے بھی نہیں منائی جشن میلاد النبی، جو 12 ربیع الاول کو لوگ جلوس نکالتے ہیں اور جھنڈیاں لہراتے ہیں، اپنے گھروں کو چراغاں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرے بھائیوں، محبت مجھ سے اور آپ سب سے بڑھ کر صحابہ کرام کو اللہ کے نبی سے تھی، ایسے تھا نا، وہ تو اپنی جانیں سہیلیوں پر رکھی پھرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو اس طرح نہیں منایا جس طرح کہ ہم منا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ تینوں شرائط پوری ہوتی ہیں اس مسئلے میں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی نہیں تھی، تابعین صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، اور سبب بھی موجود تھا، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے نہیں کیا، تو اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اور بدعت وہ ہوتی ہے، بدعت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، صحیح بخاری مسلم کی حدیث امی عائشہ کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ عمل جس پر ہم نے حکم نہیں دیا، جس کا ہم نے وہ عمل نہیں کیا، اور جس نے بعد میں وہ عمل جاری کر دیا، وہ عمل مردود ہے، مردود ہے، ہم اس کو قبول، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ واضح لفظ ہیں حدیث کے، صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کسی نے اگر کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تھا تو وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ سادی سی بات، سادی سی بات۔ اور یاد رکھیں، جیسے صحابہ کرام یہ میلاد نہ منا کر وہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے تھے، آج ہم بھی نہ منا کر اللہ کے نبی سے محبت کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں بھلا؟ آپ بتائیں جی، کیسے ہم اللہ کے نبی سے محبت کر سکتے ہیں؟ اس کا اظہار درود بھیج سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، ایک ایک سنت پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کریں کہ اللہ کے نبی کیا کیا عمل کیا کرتے تھے۔ وہ کہتا نا ان المحب لمن يحب مطیع، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے نا، جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے، جس سے محبت کرنا اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اگر مجھے دعویٰ ہے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں تو مجھ پر لازم ہے کہ پھر اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کروں، ایک ایک سنت پر عمل کروں، پھر تو پتہ لگے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عاشق، سچا محب کون ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ اندازہ لگا لیں، اس دفعہ بھی ربیع الاول میں آپ نکل کر دیکھ لیں، جو جلوسوں میں جاتے ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھتے، جو گھروں کو چراغاں کرتے ہیں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس
جس نماز کے بارے میں اللہ کے رسول نے دنیا میں سے رخصت ہوتے کہا تھا، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کیا کہا تھا؟ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں، نماز 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 سے خیال رکھنا، اور جو ماتحت لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا، جو ماتحت ہیں نا تمہارے کمزور لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا، میں تمہیں نصیحت کر کے کہا۔ نہ ہمیں نماز کا خیال ہے اور نہ ہماری جو ماتحت لوگ ہیں ان کا ہم خیال رکھتے ہیں، اور لیکن جلوس میں جاتے ہیں۔ اور اس کا ہم نے کئی دفعہ تجربہ کیا، باقاعدہ ہم جلوس سے گزر کر کئی لوگوں کو ہم نے کہا اور نماز کا ٹائم ہو گیا، آئیں چلتے ہیں مسجد، نہیں جاؤ۔ آپ مسجدیں گھوم کر دیکھ لیں کہ اس دن مسجدیں غیر آباد ہوں، کوئی مسجد میں نہیں آتی۔ نام کس چیز کا ہے؟ ربیع الاول کا، اور اللہ کے نبی کے لیے خوشی منانا۔ تو اصل خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی کیا ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، حدیث دی ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہم تک پہنچی ہے، تو کیا ہے؟ ہم اس پر عمل کر کے اللہ کے نبی کی محبت کا ثبوت دیں۔ اصل ثبوت یہ ہے، وہ عمل نہ کریں جو نہ ہمیں اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، نہ صحابہ نے کیا، نہ صحابہ کے بعد کسی نے کیا۔ تو بعد کے لوگوں نے اس کو ایجاد کیا اور سمجھ یہ لیا کہ اس طرح کرنے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ محبت نہیں، یہ محبت کا طریقہ نہیں۔